کیا آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن نعمتوں کا حساب ہم کو کیسے دینا پڑے گا، کس انداز میں دینا ہوگا؟ آج ہم دنیا کے اندر اللہ کی دی ہوئی بے حساب اور بے شمار نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کا فرمان یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو آپ شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو، تم گن نہیں سکتے ہو، ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ نے بے شمار ہم کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ دنیا کی تمام ویڈیو کو آپ دیکھتے ہو، لیکن ہمیں آخرت کے لیے کیا تیاری کرنا، اس کے بارے میں آپ ذرا غور و فکر کیجیے گا۔ ایک اللہ کے ولی ہے جن کا نام حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو امیر ہے، جو بڑا مالدار ہے۔ اس نے آ کر کہا کہ حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دعوت کا انکار کر دیا، بولے میں تیرے گھر نہیں آ سکتا ہوں، تیری دعوت نہیں کھا سکتا ہوں۔ اس نے اصرار بڑھا دیا، قدموں میں گر گیا۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دعوت کو قبول فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا میں تیری دعوت تو قبول کرتا ہوں، تیرے گھر پہ بھی آؤں گا، لیکن میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، جو کھانا چاہوں گا وہ کھاؤں گا، تو اس میں کوئی مجھ سے اصرار نہیں کرے گا، اور تو اپنی طرف سے مجھ پر کوئی فوکس نہیں کرے گا، یعنی کہ پریشر نہیں بنائے گا یا ضد نہیں کرے گا۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے بات اس سے کہی، اس نے شرط کو مان لیا۔ وقت آ گیا دعوت کا، وقت مقررہ پر حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ دسترخوان سجا ہوا ہے، اس کے تمام چاہنے والے دوست احباب رشتہ دار تمام لوگ موجود ہیں۔ دسترخوان پر بہت سی نعمتیں اس نے سجا دی ہیں کہ ایک اللہ کے ولی آج میرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ اس خوشی میں آج جو ہے وہ مست ہے، اور تمام لوگ بھی آپ کے دیدار کے متمنی تھے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے گھر تشریف لے کر گئے تو وہاں بیٹھے جہاں جوتی اتارنے کی جگہ تھی، جہاں چپل اتارنے کی جگہ تھی، جب وہاں بیٹھ گئے تو وہ امیر و مالدار شخص حیران ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ میں حضرت کو کیسے کہوں۔ حضرت نے پہلے کہہ دیا تھا جہاں میرا دل چاہے گا میں وہاں بیٹھوں گا اور تو کچھ نہیں کہے گا۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کھانا شروع کیا جائے۔ کھانا شروع کیا جاتا ہے، تمام لوگ تمام جو نعمتیں رکھی تھی ان کو خوب شکم سیر ہو کر کھاتے ہیں، لیکن حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ اس دسترخوان سے صرف ایک روٹی کا ٹکڑا کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں اور آپ تسلی بخش طریقے سے وہاں تشریف رکھتے ہیں۔ لوگ جب شکم سیر ہو کے کھا چکے اور تمام فارغ ہوئے تو کچھ لوگوں نے حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض کیا، کہا حضور یہاں دسترخوان پر بہت سی نعمتیں سجی ہوئی تھی جو آپ کی دعوت کے انتظام میں یہ صاحب خانہ نے کیا تھا، یہاں سے آپ نے ان نعمتوں میں سے کیوں تمام نعمتوں کو نہیں کھایا؟ آپ نے صرف ایک سوکھی روٹی کے ٹکڑے پر اکتفا کیا اور آپ اسی پر بس کر بیٹھے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کا سوال سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک توا لے کر آؤ اور اس توے کو چولہے پر چڑھاؤ۔ توا لایا جاتا ہے، چولہے پہ چڑھایا جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے اور توا بالکل گرم ہو جاتا ہے۔ جب توا بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ چولہے پہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مخاطب ہوتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں نے آج اس دسترخوان سے صرف ایک روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے، اور آپ اس پہ سے اتر جاتے ہیں، اور آپ نے پھر لوگوں سے ارشاد فرمایا لوگوں اب تم نے اس دسترخوان سے جتنی نعمتوں کو چنا ہے، کھایا ہے، ان تمام نعمتوں کا، ان تمام چیزوں کا آپ اس توے پہ کھڑے ہو کے جو گرم ہے آپ کھڑے ہو جاؤ، اس کا حساب دو۔ آپ بتاؤ تم نے کیسے کیا کیا چیز کھائی ہے۔ جب اتنا سنا لوگ چیخنے لگے اور کہا حضرت آپ تو اللہ کے ولی ہیں، یہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ گرم توے پہ بھی کھڑے ہو گئے، لیکن ہمارے اندر اتنی طاقت، اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم اس توے پہ کھڑے ہو کر جو دسترخوان سے ہم نے بہت سی نعمتیں چنی ہیں، کھائی ہیں، ہم ان کا حساب دے سکیں۔ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں ہے۔ جب لوگوں نے یہ کہا تو آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب سورج 1.25 میل پر آ جائے گا، زمین تابع کی ہوگی، اور آج یہ سورج جو ہے اپنے پیڑ دکھائے ہوئے ہے، اس دن وہ اپنا رخ ہمارے سامنے کر دے گا۔ اس دن تم تمام پسینے میں شرابور ہوگے اور پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ جو توا ہے یہ ایک دنیاوی آگ پر گرم کیا ہے، اور آپ سمجھ لو کہ قیامت کا جو دن ہوگا اس دن 1.25 میل پر سورج آ جائے گا، زمین تابع کی ہوگی اور انسان پسینے میں شرابور ہوگا، پھر حساب ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں میرے بھائیوں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا۔
कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, बेशक तुमसे तुम्हारे कान, आंख और तुम्हारे दिल के बारे में सवाल किया जाएगा। तो कयामत के दिन हर एक नेमत का हमसे हिसाब होगा। जो नेमत तुमने छोटी हो या बड़ी हो, तुमने यूज की है, उसका इस्तेमाल किया है। बेशुमार नेमतें हैं, खाना पीना ये नेमतें हैं। आज अच्छे अच्छे फ्रूट मार्केट में हम खाते हैं, ये नेमतें हैं। ठंडा पानी हम पीते हैं, ये नेमत है। हवा, इसका इस्तेमाल हमारे लिए है, हमारे लिए रब ने बनाई है, इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बारे में हमसे सवाल ना होगा। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला 5 चीजों के बारे में सवाल करेगा और उस वक्त तक, कयामत के दिन, तुम्हारा कदम नहीं हिलेगा इधर से उधर भी, जब तक कि तुमसे इन 5 चीजों के बारे में ना पूछ लेगा। हदीस पाक में पहला सवाल ये होगा, तुमने अपनी उम्र कैसे गुजारी। फिर पूछा जाएगा कि तुमने अपनी जवानी कहां गुजारी और किस अंदाज में गुजारी। फिर पूछा जाएगा तुमसे कि तुमने माल कैसे कमाया। फिर पूछा जाएगा तुमसे कि तुमने उस माल को कहां पे खर्च किया और कैसे खर्च किया। फिर पूछा जाएगा तुमसे कि तुमने अपने इल्म पर कहां तक अमल किया। ज्यादातर अपना वक्त गपशप में हम गुजार दिया करते हैं, तो इस गपशप के बारे में भी हमसे सवाल होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कयामत का वो होश रुबा तूफान जो हमारे होश उड़ा देगा, उसकी तैयारी हमें करना चाहिए। और अल्लाह की जो नेमतें हैं उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उनका शुक्र भी अदा करना चाहिए। बहरहाल, क्या आप तैयारी कर रहे हैं कयामत के दिन हिसाब देने के लिए? जो नेमतों का हिसाब होना और कैसे होना, ये मैंने आपको बता दिया है। बहरहाल, आप दूसरों को वीडियो शेयर करके बता सकते हैं।